آج مجھے ملتان سے آئے 2 دن گزر چکے، مگر پھر بھی ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے میں ابھی تک وہیں ہوں۔ گویا میرا جسم تو واپس آ گیا ہو، مگر میں خود وہیں پر ہی کہیں کسی درگاہ یا یادگار پر ٹھہرا ہوا ہوں، اور خود ہی خود کو وہاں سے لفظ ارسال کیے جا رہا ہوں، اور محسوس ہو رہا ہے جیسے تحریر لکھنے کا سلسلہ جو کہ جمود کا شکار تھا پھر سے چل نکلا ہو۔ اس ساری کیفیت کی وجہ مجھے وہ دیوانہ لگتا ہے جس نے اس بار بھی میرے ساتھ ہر درگاہ اور یادگار کی حاضری ایسے دی جیسے کوئی سایہ کسی وجود کا پیچھا کرتا ہو۔ وہ دیوانہ کبھی کبھی پاگل پن کی انتہا کر دیتا، مگر اس بار اس کا پاگل پن بہت بامانی لگ رہا تھا۔ میں 19 دسمبر کی شب دوبارہ سے ملتان پہنچا تو رات کو مجھے بوسن روڈ پہ موجود KFC کے باہر کھڑا منتظر ملا۔ میں نے گاڑی پارک کی، اتر کے اس کو مسکرا کے گلے ملا اور مخاطب کرتے ہوئے بولا، کیا حال ہے ابھی اتنا ہی میں بول پایا تھا کہ اس نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا، اس بار تم مجھے مشتاق کہہ کر پکارو گے۔ میں نے معنی خیز لہجے میں پوچھا، یار تم ہر بار ایک نیا نام کیوں پسند کر لیتے ہو؟ کیا ایک نام پہ قرار نہیں آتا؟ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، مجھے میرے نام میری کیفیتیں دیتی ہیں، کیا فضول کتابی باتیں کرتے رہتے ہو؟ اس نے کہا، تم کتابی ہی سمجھ لو، کتاب بھی تو کوئی انسان ہی لکھتا ہے۔ ہاں، انسان ہی لکھتا ہے تصوراتی اور خیالاتی باتیں۔ خیال اور تصور بھی تو حقیقت کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ اگر کوئی چیز موجود ہی نہ ہو تو اس کا خیال اور تصور بھی باندھا نہیں جا سکتا۔ میں نے جواب میں کہا، جی مشتاق صاحب، آپ جو بھی کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، مگر مان لیں یہ صرف لفظوں کا ہیر پھیر ہے۔ مان لیا، مگر تم بھی مان لو، لفظ بھی تو انسان کی ملکیت ہے، خود سے نہیں بن جاتے، ہمیشہ کسی ذات سے کسی ذات کے لیے ہوتے ہیں۔ میں خاموشی سے سن رہا تھا، وہ بولتا رہا، تم اکیلے بیٹھ کر بھی اگر خود کلامی کرتے ہو تو بھی کسی نہ کسی خیال یا تصور کو قائم کر کے یا تو ہنستے ہو یا غم مناتے ہو، اور اس کیفیت کو یا تو خاموش لفظوں کی شکل دیتے ہو یا پھر آواز میں ڈھال دیتے ہو۔ میں نے جواب میں کہا، اچھا چلو مان لیا یہ سب کتابی ہو یا نصابی ہو، حقیقت کا ہی عکس ہوں گے۔ اب یہ بتاؤ، اس بار مشتاق نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ اس بار میں مشتاق اس لیے ہوں کہ میرا اشتیاق اپنے عروج پر ہے، اور میں لا حاصل کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کی نفی کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اس لا حاصل کے لا سے لڑ کے نتیجہ حاصل کر سکوں۔ مجھے سمجھ کچھ نہیں آیا تھا، اس لیے تھوڑی تاخیر سے بولا، اب پھر میں اس کو کتابی کہوں گا تو تم غصہ کرو گے۔ بہرحال کیا ارادہ ہے تم بتاؤ؟ میں نے جواب دیا، میں تھکا ہوا ہوں، سونا چاہتا ہوں، صبح اٹھ کر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ صبح؟ کون سی صبح؟ آج ابھی اسی وقت دیکھو یہ رات کتنی روشن ہے، ابھی چلو، کل میری کیفیت بدل جائے گی، ویسے بھی یہ رات دوبارہ کہاں آئے گی۔ میں نے بھی شاعرانہ انداز میں اس کو جواب دیا، رات تو رات ہے، آج بھی آئی ہے تو کل پھر چلی آئے گی، یہ آپ کے دامن سے آخر کہاں جائے گی مشتاق صاحب؟ تھوڑا کھینچ کر کہا میں نے۔ وہ کہکا مار کر ہنستے ہوئے بولا، اب تم بھی کتابی باتیں کرنے لگے۔ کتابی نہیں، ادبی کہہ لو، تم کرو تو ادب، میں کروں تو بے ادب، اور بس محض کتابی بات؟ واہ،
خیر، رات بھر تم آج میرے ساتھ بجھے ہوئے سورج کی آگ سمیٹو گے ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بجھے ہوئے سورج کی آگ؟ ہاں بھائی، عجیب بات ہے، جو بجھ جائے اس کی راکھ سمیٹی جاتی ہے یا چنی جاتی ہے؟ وہ بولا، جس کا ظاہر جل جائے اس کی راکھ سمیٹی جاتی ہے، اور جس کا باطن جل جائے اس میں آگ ہوتی ہے۔ میں نے اس کی یہ بات سن کے سگریٹ سلگھا لیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر سوچنے لگا، یہ کس قسم کی بات کی ہے اس نے؟ آخر پوچھ لیا، اپنی اس بات کی وضاحت تو کرو بھائی، تھوڑی اس پہ روشنی تو ڈالو۔ اس نے لمبی سانس لی اور میرے ساتھ گاڑی کو ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور بولا، جس کو غلط فہمیاں مار دیں اور خوش فہمیاں جینے نہ دیں، وہ راکھ نہیں بنتا، آگ بن جاتا ہے۔ اور جب بھی کبھی اپنے دل کی بات زباں پہ لے آئے تو سننے والے بھی جل جاتے ہیں۔ واہ واہ، کیا بات کہی مشتاق صاحب، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اس نے اپنے اسی دیوانے پن کا اظہار کیا جس سے اکثر میری باتیں نظر انداز کر دیتا تھا، اور پھر سے بولا، میری باتیں نہ تو کتابی ہیں اور نہ ہی مشکل، مگر تم ابھی تک اس کیفیت سے نہیں گزرے، وہ کیفیت جو کیفیتوں کو بدل دیتی ہے اور بے معنی سی زندگی کو بامانی کر دیتی ہے۔ تمہیں ابھی وقت لگے گا، یا شاید یہ وقت تمہیں موقع ہی نہیں دے گا۔ مجھے اس کے یہ الفاظ چبھ گئے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں اس کو جواب دیا، جی ہاں، آپ پر تو وہی نازل ہوتی ہے، اس لیے جو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ میں کہاں سمجھ سکتا ہوں۔ ویسے یہ کون سی کیفیت ہے جس کو میں نہیں سمجھ سکتا؟ یہ کیفیت عشق ہے۔ اچھا، ایک اور کتابی کہانی مشتاق کی زبانی جو عقل والوں کی سمجھ میں نہیں آنی۔ یہ کہہ کر میں نے کہکا لگا دیا، مگر وہ سنجیدہ اور خاموش رہا۔ میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، ویسے یہ تم عشق کس کو کہتے ہو؟ عشق وہ جو دنیا کی نظر میں کافر کر دے مگر عاشق کے ایمان کو کامل کر دے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کافر بھی ہو اور ایمان کامل بھی ہو جائے؟ عاشق صرف ایک کو مانتا ہے اور اس کی مانتا ہے، نہ اجر کا لالچ نہ سزا کا خوف۔ اس کی اس بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا اور وہ بولتا جا رہا تھا، دیکھو، انتہائی شوق کسی عاشق کا اس کو عقل والوں کے لیے کافر کر دیتا ہے، مگر عشق والے میں عقیدہ وحدت مضبوط ہو جاتا ہے۔ دنیا سولی چڑھا دے پھر فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا، دیکھو بھائی، صوفی مشتاق نہ بنو اور 2019 کی زبان میں بات کرو، اب تو 2020 بھی آنے والا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے یہ سوچا کہ شاید آج کل مشتاق صاحب یا تو کوئی پرانا ناول پڑھ رہے ہیں یا پھر پرانی فلمیں دیکھ رہے ہیں، اسی لیے اتنے کتابی ہو رہے ہیں۔ میں خاموش اب اس کے جواب کا منتظر تھا، مگر وہ کچھ نہیں بولا۔ میں نے پھر پوچھا، بھائی اب بولتے کیوں نہیں؟ مگر وہ خاموش ہی رہا۔ میں نے پھر سے پوچھا، بھائی بول لو کچھ۔ اس نے مجھے دیکھا مگر کچھ بولا نہیں۔ میں بھی تھوڑا سنجیدہ ہو گیا اور اس سے پوچھنے لگا، لگتا ہے کچھ برا لگ گیا؟ نہیں، کچھ برا نہیں لگا، مگر مسئلہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ تم آج کے لوگوں کی عجیب روش ہے، جب بھی کوئی شخص تم سے اپنے دل کی بات نپے تلے لفظوں کے سہارے بیان کرے، تم لوگ اس کو یا تو نظر انداز کر دیتے ہو یا محض کتاب کی تحریر کہہ کر دیوار پر دے مارتے ہو، مگر یہ نہیں سوچتے کہ لفظ اپنی ذات میں کچھ نہیں، بس جذبات کے اظہار کا طریقہ ہے۔
جذبات کو محسوس کرو اگر کر سکو. لفظوں کے بناؤ سنگھار کو مت دیکھو، اگر لفظ پسند نہیں تو چھوڑ دو. لیکن یہ بھی یاد رکھا کرو، آج کی یہ ساری ترقی اور تمدن کی یہ ساری کیفیت کتاب سے پڑھے گئے لفظوں اور کتاب میں لکھے گئے لفظوں کی وجہ سے ہے. کتاب بغیر لفظ نہیں ہوتی، اور لفظ پہلے بولے جاتے ہیں پھر لکھے جاتے ہیں. وہ ایک ہی سانس میں یہ سب کچھ بول گیا اور میں اس کا قائل ہوتا چلا گیا کہ کہتا تو ٹھیک ہے. میں نے بات کو بدلنے کے غرض سے کہا، اچھا بتاؤ، مجھے بھی بجھے ہوئے سورج کی آگ سمیٹنی ہے، کیسے سمیٹ سکتا ہوں؟ کیفیت کو سمجھو، پڑھنے کی کوشش نہ کرو. پڑھ تو سب لیتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. مگر تم کیسے سمجھو گے؟ تم بس میرے ساتھ چلے چلو، جو کہوں کرتے رہنا. میں کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ وہ مثال دے کر بولا، ایک دفعہ میں دو ڈاکٹروں کے درمیان کھڑا ان کی گفتگو سن رہا تھا. وہ کسی مریض کے مرض کے بارے میں بات کر رہے تھے. میں نے بہت کوشش کی مگر لفظ پڑھے جاتے تھے، سمجھ نہیں آتے تھے. پتا ہے کیوں؟ کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، اس لیے تم بھی مکمل سمجھ نہیں سکتے. ہاں، اگر آنکھیں بند رکھو اور میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، میری بے خودی تمہیں اتنا ضرور سمجھا دے گی کہ اگر انسان بے بس ہو جائے تو خود بھی بے اختیار ہو جاتا ہے. اس کی یہ بات سن کے میں نے اسے کہا، اچھا تو پہلے تم اپنی بے اختیاری کی کوئی دلیل تو دو مجھے. وہ بولا، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، چھوڑ دو، رہنے دو. تم بتاؤ، ہو سکتا ہے میں سمجھ جاؤں. وہ خاموش ہو گیا اور زمین کو گھورنے لگ گیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بولا، کیا کبھی رات کو سوتے ہوئے اچانک سے کسی خیال سے اٹھ کر بیٹھے ہو؟ میں نے جواب میں مختصراً کہا، نہیں. کیا کبھی بیٹھے بیٹھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ تم خود ہی اپنے اندر ڈوب رہے ہو اور اتنا کھچاؤ محسوس کیا ہے کہ چہرے پہ تکلیف ظاہر ہو جائے؟ میں نے پھر سے کہا، نہیں. کیا کبھی تم نے کسی ایسے چہرے کو اپنے سامنے دیکھا جو حقیقت میں کہیں دور رہتا ہو مگر تمہیں ہر طرف نظر آتا ہو؟ نہیں. کیا کبھی تمہارا اتنا پڑھ لکھ جانے کے بعد بے خود ہو کر مجمع عام میں ناچنے کا دل کیا، وہ بھی گھنگرو پہن کر؟ میں نے فوراً سے جواب دیا، توبہ کرو، کبھی بھی نہیں. وہ مسکرا کر بولا، بس پھر تم نہیں سمجھ سکتے. توبہ کرو، کبھی بھی نہیں. یہ آگ میں اکیلا ہی سمیٹ کر آؤں گا. تم جاؤ، کیونکہ یہ حقیقت تمہارے لیے باطل ہے اور جھوٹ ہے، یا پھر اور لوگوں کی طرح تمہارے لیے بھی صرف کتابی باتیں ہیں. یہ سن کر میں نے گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کے 1:35 ہو چکے تھے اور میں نے اپنے شوق کی تسکین حاصل کر لی تھی، اپنی ذات کی نفی بھی کر چکا تھا. اب میرا اشتیاق اور بڑھ چکا تھا، مگر میں اس دیوانے پن کا اب مزید مشتاق نہیں بن سکتا تھا. اسی لمحے میں نے اپنے اس دیوانے پن کو واپس اپنی ذات میں سمیٹ لیا اور یہ سوچتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا کہ آج بھی خود سے خود کلام ہونے کا بہت لطف آیا. مگر ان باتوں کو کون سمجھے گا؟
ان باتوں کو کون مانے گا؟ یہ باتیں محض کتابی باتیں ہیں، یہ باتیں محض کتابی باتیں ہیں۔